آج 8 ذی الحج ہفتے کے دن صرف ایک قرآن یا آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے رزق لے جاؤ۔ آج 900 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 8 ذی الحج ہفتے کے دن کا بہت ہی نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آج وقت ہے رب کعبہ سے اپنے انعامات کو سمیٹنے کا، اپنی جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا۔ تو آج 8 ذی الحج ہفتے کے دن قرآن مجید کی اس ایک آیت مبارکہ کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ یہ آیت پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی من پسند مراد، اپنی حاجت کو پورا کروا لو۔ اللہ پالو، اب وقت ہے رب کریم سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کا۔ جب اللہ کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو تم کیوں لینے سے انکار ہو؟ اس مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی۔ اللہ ماہ رحمتیں برکتیں چمچم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور اسی مہینے میں ہی یہ آیات پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابی ملیں گی کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے میں یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، کبھی کسی وجہ سے، کبھی کوتاہی لاپرواہی سے یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، تو آج 8 ذی الحج ہفتے کے دن صرف ایک بار اس آیت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ والوں، یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے، اور اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنے تن من دھن کو بیچ دیتی ہے، اور اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس بچے پر آج بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار اس آیت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھ لینا۔ یہ قرآنی آیت پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو 8 ذی الحج ہفتے کے دن صرف ایک بار یہ خاص وظیفہ نہ پڑھ لے۔ بہت سے لوگ ابھی بھی ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ان دکھیاری بہنیں، بھائیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتی ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، ہر پریشانی آپ پر غالب پاتی ہے۔ تو آج 8 ذی الحج ہفتے کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجیے گا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہوں، میری کوئی خواہش، میری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو آج اس قرآنی آیت کو پڑھ کر دیکھ لو۔ مانگنا رب سے ہی ہے، یہ وسیع رب کے کلمات ہیں، ان کو پڑھنے کی دیر ہے۔ جب کوئی بندہ لاڈلا بن جاتا ہے، اس کی ذات جو آسمان کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، پھر مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ آپ کے راستے کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان سب کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کریں گے جس میں نہ تو کسی کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، ایمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج 8 ذی الحج ہفتے کے دن آپ نے اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ابھی بھی ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہو تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، اور آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں برکتیں چمچم بارش کی طرح برسا رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا جسے عطا کروں
اگر کوئی اپنی خواہشوں کو پورا کروانا چاہتا ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات مقرر میں لکھ دے گی۔ وہ ذات جب کسی کو حق میں کن فرماتی ہے، پھر اس بندے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بندی تقدیر کے تالے کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے راستے میں رکاوٹ بندشوں کو نیست و نابود کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، تو آج موقع ہے۔ آج رب کریم سے جو مانگو گے، جسے مانگو گے، وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وعدے، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آج کا عمل کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آج 8 ذی الحجہ ہفتے کے دن پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نئے گھر خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجات، کوئی بھی مقصد، چاہے آپ کاروبار میں ترقی اور عروج کا کامیابی کے لیے پڑھ لیں، آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لیں، آپ کی جو بھی حاجات ہیں ان کی نیت کر لیں، اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ و دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ جو منہ سے نکالتا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام یا حی یا قیوم ہے۔ اگر میں یا حیوم یا قیوم کی فضیلت و برکت کے بارے میں بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ذو الحج کے مہینے میں جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والوں کو چھپڑ پھاڑ کر دیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، جس میں گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہلاتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانہ بھی مانگے گا تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیوم یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ جتنی توجہ و دھیان سے پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آج جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، جسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے آ جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی ساتھ ہی آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی پریشانیاں اور الجھے ہوئے کام
جو کہ سالوں سال سے ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، تو آج 8 ذی الحج ہفتے کے دن ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنے کی دیر ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے۔ جب بندے اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف اللہ میرا رب کافی ہے، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولی بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولی بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب کے خزانے سے رحمتیں برکتیں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو آج 8 ذی الحج ہفتے کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے پڑھتے دوران اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو رب کریم کی ذات آپ کو عطا فرما دے گی۔ اس عمل کی ایک شرط ہے کہ جب آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھ لیں، اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ کی توجہ، آپ کا دھیان صرف اور صرف رب کریم سے مانگنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے ساتھ دل ہی دل میں رب کریم سے التجا کرتے جائیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، آپ کے نصیب اور مقرر میں لکھ دیا جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی اب آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے۔ یہ تیسرا وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو سورۃ کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نے آخر میں سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے، توجہ کیجیے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر کو آپ نے آخر میں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے نحوست، ہمارے گھر سے غربت، ہمارے گھر سے تنگ دستی بے حد محنت و مشقت، بے حد کوششوں کے باوجود بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جس گھر سے مسلسل رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ لوگ آج 8 ذی الحج ہفتے کے دن شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھ لو۔ 7 بار سورۃ کوثر کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمین کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے۔ اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے، پھر دنیا جہاں کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 8 ذی الحج ہفتے کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ والوں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑی ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی۔ آج 8 ذی الحج ہفتے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہاں تک مکمل وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دونوں ہاتھ
جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم سے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے جو بھی مانگیں گے آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقرر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں وسعت و برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔